اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر دو طرح کے حقوق لازم فرمائے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر، اور دوسرا بندوں کا دوسرے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے اوپر حق ہوتا ہے۔ بندوں کا دوسرے بندوں کے اوپر کیا حق ہوتا ہے؟ والد کا اولاد پر کیا حق ہوتا ہے؟ اولاد کا والد پر کیا حق ہوتا ہے؟ خاوند کا بیوی پر، بیوی کا خاوند پر کیا حق ہوتا ہے؟ استاد کا شاگرد پر، شاگرد کا استاد پر کیا حق ہوتا ہے؟ پڑوسیوں کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق ہوتے ہیں؟ یہ ایک طویل سلسلہ ہے۔ تاہم ان تمام تر حقوق کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کو اہمیت دی ہے۔ ایک بیت اللہ مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی کے اندر ہے، اور ایک بیت اللہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں گھر کے اندر عطا فرما دیا۔ وہ بیت اللہ جو مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی کے اندر ہے، اس بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اور جو بیت اللہ ہمارے گھروں کے اندر ہے جن کو والدین کہا جاتا ہے، والدین کی خدمت کا طواف کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان کے اندر اپنے حقوق، اپنی عبادت کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد قرآن عظیم الشان کے اندر والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ایمان لانے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، آ کے عرض کہ اللہ کے نبی، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال کے اندر سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اس بندے نے پھر عرض کیا، ثم ایون، ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین اور اچھا عمل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بر الوالدین، ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین عمل اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ یہ والدین ماں ہو یا باپ ہو، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک نوجوان حاضر ہوا۔ اس نوجوان نے آ کے عرض کہ اللہ کے نبی، میرا والد میری اجازت کے بغیر مال خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا اپنے والد کو بلا کے لے آ۔ وہ نوجوان وہاں سے چلا، اپنے والد کی خدمت کے اندر پہنچا اور جا کے عرض کیا، ابو جان، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے۔ بوڑھے باپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں میری شکایت کی ہے۔ جب بوڑھے باپ کو اس شکایت اور شکوے کا پتہ چلا تو بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بوڑھے باپ نے اپنے دل ہی دل کے اندر چند اشعار پڑھے، حتیٰ کہ وہ بوڑھا لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لاتے ہیں اور آ کے عرض کرتے، اللہ کے نبی، اللہ فرماتے ہیں یہ فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، پہلے آپ اس بوڑھے صحابی سے فرمائیے، اس نے راستے کے اندر جو اشعار دل کے اندر پڑھے وہ اشعار اس کی زبان کے اوپر نہیں آئے، مگر پروردگار ذوالجلال نے ان اشعار کو سن لیا ہے، ذرا وہ اشعار تو سنائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے میاں تو نے راستے کے اندر دل کے اندر جو اشعار پڑے تھے ذرا وہ اشعار تو سنا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو کر کہنے لگے اللہ کے نبی جب مجھے پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے اس وقت میرا دل بہت دکھا۔ میں نے اپنے دل کے اندر بیٹے کو مخاطب کر کے کہا بیٹا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تیری ماں نے 9 مہینے تیری خاطر مشقتیں اٹھائی، بیٹا جب تو ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آ گیا اللہ نے تیری خاطر ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے 2 چشمے جاری کر دیے، بیٹا تو چھوٹا تھا، سردیوں کا موسم ہوتا تھا، رات کے وقت بستر پہ پیشاب کر دیا کرتا تھا، تیری والدہ خود گیلے بستر کے اوپر سو جاتی تھی، بیٹا تیری والدہ تیرے لیے خشک بستر کا انتظام کیا کرتی تھی، بیٹا جب تو چھوٹا تھا میں تجھے گود میں اٹھا کے کبھی بازار کی طرف لے جاتا تھا، کبھی مسجد اور گلی کی طرف لے جایا کرتا تھا، بیٹا اس وقت میں سوچتا تھا کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا میرا بیٹا جوان ہو جائے گا یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میرے مستقبل کا سہارا بنے گا، یہ مسجد کے اندر لے جائے گا، کبھی رشتہ داروں کے پاس لے جائے گا، بیٹا جب تو چھوٹا تھا جب تو بچپن کے اندر تھا تجھے تکلیف ہوتی تھی حتیٰ کہ رات کے وقت تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے والدین کا ہے، تو کون ہوتے ماں باپ کے شکوے کرنے والا، تو کون ہوتے ماں باپ کی شکایتیں لگانے والا، کیا ماں باپ کی شکایتیں لگائی جاتی ہے، ماں باپ کے شکوے بیان کیے جاتے ہیں؟ نہیں بلکہ والدین کے ساتھ تو حسن سلوک کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں دنیا کے اندر ہر چیز کا بدل موجود ہے، اگر کسی بندے کو کاروبار میں نقصان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے اور مال عطا فرما سکتے ہیں، اگر کسی کی جوان بیوی کا انتقال ہو گیا اللہ دوسری بیوی عطا فرما سکتے ہیں، اگر کسی کے جوان بیٹے کا یا چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا اللہ اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما سکتے ہیں، اگر گاڑی کا نقصان ہو گیا اللہ اور گاڑی عطا فرما سکتے ہیں۔ لیکن یہ ماں اور باپ اللہ کی وہ واحد نعمت ہے جو بندے کو زندگی میں صرف ایک مرتبہ ملتی ہے، جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے کہ ماں لوٹ کے بندے کے پاس نہیں آ سکتی، جب بوڑھا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے یہ بوڑھا باپ لوٹ کے بندے کے پاس نہیں آ سکتا، ماں باپ دنیا کے اندر زندہ ہوتے ہیں، ہمیں بعض مرتبہ ماں باپ کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، یہ بیٹا کبھی ماں کو گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، کبھی بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کر رہا ہوتا ہے، بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، بوڑھے باپ کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا، بوڑھے ماں باپ کی قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جو ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، ماں کی لاش چارپائی کے اوپر پڑی ہوتی ہے، یہ بیٹا جب ماں کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے ماں کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے امی آپ پہلے مجھے بلایا کرتی تھی، بیٹا رات کا وقت ہو چکا ہے گھر نہیں آئے، بیٹا میں تجھے یاد کر رہی ہوں، بیٹا میں نے کھانا نہیں کھایا، امی میں دیر سے آتا تھا، امی آج آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، امی بولنے کو جی چاہتا ہے، اپنے دل کی بات شیئر کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن ماں جواب نہیں دیتی، ماں وہاں جا چکی ہوتی ہے جہاں سے کوئی پلٹ کے نہیں آ سکتا۔ دنیا کے اندر کتنی نوجوان لڑکیاں ہوتی ہے جب دنیا کے اندر ماں چلی جاتی ہے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ جوان بہنیں اور بیٹیاں اپنے سروں کے اوپر دوپٹہ یاد نہیں رہتا، حتیٰ کہ رو رو کر اتنا برا حال ہو جاتا ہے کھانا بھی یاد نہیں رہتا، حتیٰ کہ وہ رو کے کہتی ہے امی آپ دنیا سے چلی گئی، ہمارے سر کے اوپر شفقت والا ہاتھ کون رکھے گا، امی آپ دنیا سے چلی گئی، ہم ماں کی ممتا سے محروم ہو چکی ہے، امی آپ دنیا سے چلی گئی، ہم اپنے دل کی بات کسے بتلائیں گے۔ آپ حضرات نے تجربہ کیا ہوگا جس کی ماں دنیا سے جا چکی ہے، جس کا والد دنیا سے جا چکا ہے، جب بندے کو پریشانی ہوتی ہے ماں زندہ ہوتی ہے، بندہ ماں کو جا کے دل کا ٹکڑا سناتا ہے، بچے کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، لیکن جب ماں گھر کے صحن کے اندر نظر نہیں آتی، پورے گھر کے آنگن کے اندر نظر نہیں آتی، بچہ اس وقت پریشان گھر کے اندر داخل ہوتا ہے جب ماں کا چہرہ نظر نہیں آتا، ماں کا وجود نظر نہیں آتا، بچہ سوچتا ہے اپنے دل کا دکڑا کسے سنائے، اپنے دل کا درد کسے بیان کرے، ماں تو نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ باپ بھی نظر نہیں آتا، اپنے کمرے کے اندر آتا ہے، اسے کمرے کے اندر سکون نہیں ملتا، حتیٰ کہ پوری رات نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے بدلتے رات گزار دیتا ہے، بے چینی کی حالت میں رات گزار دیتا ہے، جب ماں یاد آتی ہے تو بندے کی زندگی کے اندر سے نیند اور بے سکون وغیرہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ماں باپ اللہ کی
بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ کی قدر و قیمت ان یتیموں سے جا کے پوچھے جن کے سروں سے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ وہ یتیم یہی ہے کہ اندر کسی کی ماں نہ مرے، اللہ کرے دنیا کے اندر کسی کا باپ نہ مرے۔ ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں، اولاد یتیم اور بے سہارا ہو جاتی ہے۔ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اولاد مظلوم ہو جاتی ہے۔ یتیم بچے کے سر کے اوپر کچھ تاکہ جب تک ماں باپ ہوتے ہیں بچوں کو قریب کیا جاتا ہے، ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، یتیم بچوں کو کوئی قریب بھی نہیں کرتا، اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے کے اندر آپ نے چند بچوں کو دیکھا، وہ بچے عید کے دن میدان کے اندر کھیل رہے تھے۔ ایک بچہ جو سب سے الگ تھلگ ایک پتھر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، کپڑے میلے کچیلے تھے، غم زدہ اداس پریشان تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قریب گئے، بچہ آج عید کا دن ہے، بچہ خوشیوں کا دن ہے، آج تو کیوں نہیں کھیلتا؟ بچہ بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر لے۔ اس بچے نے رو کے کہا، اللہ کے نبی، عید تو ان کی ہوتی ہے جن کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی جن کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی عید نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ کہ تیری والدہ دنیا سے جا چکی ہے؟ جی اللہ کے نبی، میں ماں کی ممتا سے محروم ہو چکا ہوں۔ کیا تیرے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے؟ جی اللہ کے نبی، والد بھی دنیا سے جا چکے ہیں۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ماں بھی دنیا سے جا چکی ہے، باپ بھی دنیا سے جا چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اٹھایا اور بچے کو اٹھا کر گھر کی طرف چل پڑے۔ چونکہ میرے محبوب کو پتا تھا کہ یتیموں کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ میرے محبوب خود یتیم تھے، جب میرے محبوب دنیا کے اندر آئے تھے تو آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کی عمر کے اندر پہنچتے ہیں تو ماں آمنہ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو لے کر گھر چلے گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عائشہ اس بچے کو نہلاؤ، بچے کو غسل کراؤ۔ حضرت عائشہ نے بچے کو غسل کرایا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی چادر کے 2 حصے کیے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ بچے کو عام کپڑوں کے اندر یہ لباس نہیں پہنایا جائے گا، آج میری نبوت والی ایک چادر کو اس کو ستر تہبند کے طور پہ باندھ دیا جائے اور دوسری چادر کو اوپر ڈال دیا جائے۔ چنانچہ چادر کو ڈال دیا گیا، بچہ سامنے کھڑا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ عید کا دن ہوتا ہے، ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو ماں بچے کے سر پہ تیل لگاتی ہے، کبھی بچے کی آنکھ میں سرما لگاتی ہے۔ عائشہ اس بچے کی ماں دنیا سے جا چکی ہے، اس بچے کا باپ دنیا سے جا چکا ہے، عائشہ اس بچے کے سر پہ میں تیل خود لگاؤں گا، عائشہ اس بچے کی آنکھوں میں سرما میں خود ڈالوں گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو تیار کیا، وہ بچہ آپ کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا، بچہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے والد بن جائیں، عائشہ تیری ماں بن جائے؟ جی اللہ کے نبی، میں اس بات کے اوپر راضی ہوں۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ جب تو پچھلی مرتبہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا بتا کس طرح چل کے گیا تھا؟ اس بچے نے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا، اللہ کے نبی، میں اپنے والد کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ آج تو پیدل چل کے نہیں جائے گا، آج تو نبوت والے کندھوں کے اوپر سوار ہو کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو کندھوں کے اوپر سوار کر لیا، نبوت والے کندھوں کے اوپر بچہ سوار ہو گیا۔ میرے محبوب عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، جب اسی میدان کے قریب سے گزرے جہاں سے بچے کو اٹھایا تھا، بچے اسی طرح میدانوں کے اندر کھیل رہے تھے، یہ بچہ نبوت والے کندھوں کے اوپر سوار تھا۔ تمام بچوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ آج کے بعد محمد میرے والد بن چکے ہیں، عائشہ میری والدہ بن چکی ہے۔ وہ سارے بچے دوڑتے ہوئے آئے اور رو کر کہنے لگے، کاش آج ہم بھی یتیم والے کندھوں کی سواری مل جاتی۔ یہ بچہ مسکرا رہا تھا، وہ سارے بچے میدان کے اندر رو رہے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو لے کر عیدگاہ کے اندر آئے، بچے کو زمین پہ اتارا، زمین پہ بیٹھنے لگا۔ میرے محبوب نے فرمایا،
फरमाया नहीं बच्चा, आज तू जमीन पे नहीं बैठेगा, आ मेरे साथ मिंबर के ऊपर बैठ जा। आपने बच्चे को मिंबर के ऊपर बिठाया, फिर बच्चे के सर के ऊपर शफकत वाला, नबूवत रहमत वाला हाथ रखा और सहाबे किराम की तरफ देख के फरमाया मेरे सहाबा, जो बंदा यतीम के सर के ऊपर शफकत वाला हाथ रखता है उसके हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं अल्लाह बंदे को उतनी नेकियां अता फरमा देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो बंदे की ज़िंदगी उस वक़्त कैसे गुजरती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला मदीना तय्यबा से शाम की तरफ तिजारत के लिए जा रहे थे। अभी शादी को 3 या 4 या 6 महीने हुए थे। हज़रत आमिना की उम्र 15 या 16 साल थी। आमिना ने अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला अभी हमारी शादी को चंद महीने हुए हैं और आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। अब्दुल्ला ने कहा, आमिना मैं ज़रूर सफ़र से वापस आऊँगा। आमिना जब काफ़िला मदीना के अंदर दाखिल हो जाए और काफ़िले के वापस आने की घंटी बजे, आमिना तू दरवाजे के ऊपर खड़े होकर मेरा इस्तकबाल करना, आमिना मैं तुझसे मुलाकात करूँगा। चुनांचे अब्दुल्ला शाम की तरफ तिजारत के लिए चले जाते हैं। काफ़िला शाम से आ रहा था। रास्ते ही के अंदर जब मदीना तय्यबा के अंदर पहुँचे तो अब्दुल्ला की तबीयत ख़राब हो गई। ये काफ़िला वापस मक्का मुकरमा के अंदर पहुँचा, हत्ता कि काफ़िला आमिना के घर के सामने से गुज़र रहा था। हज़रत आमिना दरवाजे के पीछे खड़े होकर अपने सरताज को देख रही थी, लेकिन पूरे काफ़िले के अंदर अपना सरताज नज़र न आया, अब्दुल्ला नज़र न आया। हज़रत आमिना वापस घर के कमरे के अंदर चली जाती, रोना शुरू कर देती है। चंद दिनों के बाद इत्तिला मिली कि अब्दुल्ला दुनिया से जा चुका है, अब्दुल्ला की रूह परवाज़ हो चुकी है। अब थोड़ी देर के लिए अंदाज़ा लगाएं, औलाद वाले मौजूद हैं जिसकी बेटी की शादी को 5 या 6 महीने गुजरे और उसके दामाद का 6 महीने के बाद इंतकाल हो जाए। माँ बाप के दिल के ऊपर जो गुजरती है वो इसी अल्फाज के अंदर बयान नहीं कर सकते। आखिर आमिना भी तो एक औरत थी, आमिना भी तो एक लड़की थी। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है, उन्हें दफन कर दिया जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर वालिद का साया नहीं था। आप यतीम पैदा हुए, हत्ता कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल की उम्र को पहुँचे, अपनी वालदा आमिना के साथ मदीना तय्यबा की तरफ जा रहे थे। रास्ते के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला की कब्र आई। आमिना अपने बेटे मोहम्मद को लेकर अब्दुल्ला की कब्र पे पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं 6 साल का था, मैं अपनी वालदा के चेहरे की तरफ देख रहा था। मेरी वालदा ने रोकर कब्र के ऊपर यह कहा, अब्दुल्ला जब तू सफ़र पे जा रहा था तूने मुझे कहा था आमिना मैं सफ़र से वापस आऊँगा, लेकिन अब्दुल्ला मैं इंतज़ार करती रही, तू सफ़र से वापस न आया। अब्दुल्ला देख तो सही, आज अल्लाह ने तुझे कितना खूबसूरत बेटा अता फरमाया जिसके हुस्न के सामने चाँद की रोशनी भी मान पड़ जाती है। लेकिन अब्दुल्ला तो वहाँ जा चुके थे जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरी वालदा की आंखों में आंसू थे, हत्ता कि वक़्त गुज़रता रहा। जब मेरी वालदा का आखिरी वक़्त आया, मैं अपनी वालदा के करीब बैठा हुआ था, मेरी वालदा ज़मीन के ऊपर लेटी। मेरी वालदा ने अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ मांगते हुए कहने लगी, अल्लाह मैं अपने बेटे मोहम्मद को किसी दुनियादार के हवाले नहीं करती, अल्लाह मैं अपने बेटे मोहम्मद को किसी दुनियादार के सुपुर्द नहीं करती। अल्लाह मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं किस मोड़ पे ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, अल्लाह मैं अपने बेटे को तेरे हवाले करके जा रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी वालदा ने मेरे सर के ऊपर शफ़क़त वाला हाथ रखा। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें, जब माँ ज़िंदा होती है, जब बाप ज़िंदा होता है, बच्चा सफ़र से वापस आता है, माँ सर के ऊपर शफ़क़त वाला प्यार और रहमत वाला हाथ रखती है। बच्चे को उस वक़्त कितना सुकून मिलता है, लेकिन ये हाथ उस वक़्त बंदा महरूम हो जाता है जब माँ का वजूद घर के सहन के अंदर नज़र नहीं आता। बच्चा सफ़र से वापस आता है, लेकिन ये किसी को माँ नहीं कह सकता, माँ दुनिया से जा चुकी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी वालदा ने शफ़क़त वाला हाथ रखा
اور کہنے لگی بیٹا میں اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسی حال میں میری والدہ کی روح پرواز کر جاتی ہے، میری والدہ دنیا سے چلی جاتی ہے۔ 6 مہینے کے بچے کو نہیں پتا ماں کیا ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کو پتا تھا ماں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ یوں چمٹ گئے، زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھی، آپ کو والدہ سے جدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار آنکھوں کے اندر آنسو تھے۔ کیوں آنسو تھے؟ کہ جو جنم دینے والی تھی، جو محبت اور پیار کرنے والی تھی، وہ دنیا سے جا چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو جب دفن کیا گیا، تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی رو رہے تھے، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ کے لوگ آپ کو اس وقت تسلی دے رہے تھے، لیکن آپ کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ زاروں قطار آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ یہ آنسو کیوں گر رہے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ماں چیز ہی ایسی ہے، آپ زبان سے ایک دفعہ کہیں نا امی، ماں کہیں ایک دفعہ ماں امی، دونوں ہونٹ آپ اس کے اندر مل جاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے محبوب کا نام محمد لیتا ہے، اس وقت بھی یہ ہونٹ آپ اس کے اندر مل جاتے ہیں۔ اور جب بندہ امی کہہ کے پکارتا ہے، جب بندہ ماں کہہ کے پکارتا ہے، اس وقت بھی بندے کے دونوں ہونٹ آپ اس کے اندر مل جاتے ہیں۔ اور اس ماں کے لفظ کے اندر اتنی مٹھاس ہے، اس کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس ماں کے جو لفظ امی کے اندر، ماں کے اندر مٹھاس ہے، یہ اسی وقت پتہ چلتی ہے جب ماں کا وجود سامنے ہوتا ہے۔ جن کی والدہ زندہ ہے، جن کے والدین زندہ ہیں، یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے، جب یہ اعتکاف کر کے گھروں کو لوٹ جائیں گے، گھروں کے اندر داخل ہوتے ہوئے ان کی زبان کے اوپر ماں کا لفظ ہوگا، امی یا اماں کا لفظ ہوگا۔ ماں اپنے ہاتھ کے اندر پھولوں کا ہار اٹھائے ہوئے بچے کے پاس آئے گی، بچہ تو اعتکاف کر کے آیا ہے، تو اللہ کی مسجد کے اندر اللہ کے راستے میں 10 دن گزار کے آیا ہے۔ ماں بچے کے گلے میں ہار ڈالتی ہے، پھر ماں اس بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے۔ ماں کبھی بچے کی پیشانی پہ بوسہ دیتی ہے، ماں کبھی بچے کے رخسار کا بوسہ لیتی ہے۔ کہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے، جس گھر کے اندر ماں نہیں ہوتی، یہ بیٹا گھر کے اندر قدم رکھتا ہے، اگرچہ شادی شدہ ہوتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی کو ماں پکار نہیں سکتا، کسی کو امی نہیں کہہ سکتا۔ اگر باپ دنیا سے جا چکا ہے تو گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے باپ نہیں کہہ سکتا ابو، حتیٰ کہ دنیا کے اندر جب والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا ہے، رات کے وقت موٹے موٹے آنسو گر رہے ہوتی ہے، لیکن بچے کو ترس نہیں آتا، بچے کو ماں کی رونے والی آنکھوں کے اوپر ترس نہیں آتا، ماں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کے اوپر ترس نہیں آتا۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، چاہے بوڑھا باپ ہے یا بوڑھی ماں ہے، یا والدین میں سے کوئی ایک ہے، دنیا ہی کے اندر ان کی قدر کر لیں، دنیا ہی کے اندر ان کی خدمت کر کے اللہ رب العزت سے جنت حاصل کر سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک نوجوان حاضر ہوا۔ اس نوجوان نے آ کے عرض کیا، اللہ کے نبی، میں اپنی والدہ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دیتا، لیکن میری والدہ اپنی بدزبانی سے مجھے تکلیف دیتی ہے، میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے، اگر تو اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر ماں کو دے ڈالے تب بھی ماں کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بیٹا کیا تو نہیں جانتا اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ باپ کی خدمت کریں گے، ماں کی خدمت کریں گے، ماں باپ کی دعائیں لیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ آسان فرما دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، جنت کے اندر میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے پیارے موسیٰ، جنت کے اندر آپ کا پڑوسی ایک قصائی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام
اس قصائی کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ قصائی صبح کے وقت گوشت کاٹ کر بیچ رہا تھا، حتیٰ کہ جب گوشت ختم ہونے کے قریب آیا سب سے عمدہ گوشت نکال کے رکھا ہوا تھا۔ اس کا شام کے وقت قیمہ بنایا۔ قیمہ بنانے کے بعد جب سارا گوشت فروخت ہو گیا، اس قیمے کو شاپر کے اندر ڈالا، کاغذ کے اندر ڈالا اور دکان بند کر کے گھر کی طرف چل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستے کے اندر کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مہمان تو اللہ کی رحمت ہے، ضرور تشریف لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ جب وہ قصائی گھر کے اندر داخل ہوا، اس کی بوڑھی ماں تھی۔ وہ بوڑھی ماں جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، چارپائی سے اٹھ نہیں سکتی تھی۔ بچہ پہلے اپنی والدہ کے قریب گیا، پھر والدہ کے لیے سالن اور روٹی بنانا شروع کر دی۔ قصہ مختصر، جب سالن اور روٹی تیار ہو گئی، اس قصائی نے روٹی کو اٹھایا، سالن کو اٹھایا اور ماں کے قدموں کے اندر آ کے چارپائی کے اوپر بیٹھ گیا۔ ماں کے سب سے پہلے ہاتھ دھلائے، پھر بچے نے ماں کے ہاتھ میں لقمہ دیا، لیکن ماں کھا نہ سکی۔ اس قصائی نے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر ماں کے منہ کے اندر ڈالنے شروع کر دیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جب وہ قصائی کو لقمہ ماں کے منہ میں ڈالتا تو ماں کچھ بڑبڑاتی، کچھ دعا دیتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھ رہے تھے۔ کھانا ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی سے پوچھا کہ آپ کی والدہ ہر لقمے کے اوپر کچھ بول رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آیا کیا کہہ رہی تھی۔ تو اس قصائی نے کہا میری والدہ بڑی عجیب ہے، میری والدہ کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دے۔ جب بھی میں والدہ کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہوں تو میری والدہ ہر لقمے پر یہی دعا دیتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو جنت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دے۔ یہ قصائی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا، کہنے لگا میں کہاں اور موسیٰ علیہ السلام کا، وہ تو اللہ کے نبی ہے، میں جنت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی نہیں بن سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا میرے بھائی، اللہ نے ماں کی خدمت کی وجہ سے تیری دعا کو ایسے قبول فرمایا، اللہ نے مجھے بتلا دیا کہ جنت کے اندر یہ قصائی تیرا پڑوسی ہوگا۔ اللہ یوں بندے کی دعا قبول فرما لیتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیٹا اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، ماں کو گالی دیتا ہے یا باپ کو گالی دیتا ہے، جب اس کی روح پرواز کر جاتی دنیا سے چلا جاتا ہے، ماں باپ کا نافرمان جب قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، اس نافرمان کے جسم کے اوپر آگ کی چنگاریاں اتنی مقدار میں گرتی ہے جیسا کہ آسمان سے موسلا دھار بارش برستی ہے، اس کے پورے جسم کو جلا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر میں اس پورے مجمع کے اندر کسی نوجوان سے کہوں، طاقتور بندے سے کہوں میرے بھائی صرف 30 سیکنڈ کے لیے یہ آگ کا انگارہ ہاتھ کے اندر اٹھا لو، تو نوجوان کہے گا مولانا میں ہاتھ کے اندر نہیں اٹھا سکتا، میرا ہاتھ جل جائے گا، میرا جسم جل جائے گا، مجھے تکلیف پہنچے گی، میرے ہاتھ میں جلن ہو جائے گی۔ اگر 30 سیکنڈ کے لیے آگ کا انگارہ جو دنیا کی آگ ہے اسے ہاتھ کے اندر نہیں اٹھا سکتے، سوچنے کی بات ہے ماں باپ کو گالی نکالنے کی وجہ سے، ماں باپ کو دکھ دینے کی وجہ سے جب اس 5-6 فٹ جسم کے اوپر آگ کی چنگاریاں گرائی جائیں گی، آخر اس وقت اس انسان کا کیا بنے گا؟ پورے جسم کو جلا کے راکھ کر دیا جائے گا، دوبارہ پھر اس جسم کو بنایا جائے گا، حتیٰ کہ قبر کے اندر اسی عذاب کے اندر اس بندے کو مبتلا کر دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماں باپ کا نافرمان قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو قبر ماں باپ کے نافرمان کو اتنا دباتی ہے اس بندے کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر یوں گھس جاتی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا تو بندے کو عذاب اور سزائیں ضرور مل کے رہیں گی۔ حضرت عوام بن ہوشب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مرتبہ عصر کے بعد قبرستان کے درمیان سے گزر رہے تھے، ایک قبر پھٹی، اس قبر کے اندر سے مردہ باہر نکلا جس کا چہرہ گدھے کی مانند تھا اور باقی پورا جسم انسانوں کی طرح تھا۔ 3 مرتبہ گدھے کی طرح آوازیں نکالی، قبر بند ہو گئی۔ حضرت عوام بن ہوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں بڑا حیران ہو گیا، قبرستان کے بالکل سامنے ایک مکان تھا، مکان کے باہر چارپائی کے اوپر ایک بوڑھی عورت بیٹھ کر سوت کاٹ رہی تھی۔ میں اس بوڑھی عورت کے پاس چلا گیا، میں نے جا کے کہا اماں اس قبر والے کا کیا ماجرا ہے؟ تو بوڑھی عورت کہنے لگی بیٹا قبر کے اندر جو دفن ہو چکا ہے یہ میرا لخت جگر تھا، نظر تھا، میرا بیٹا
دنیا کی عیاشیوں کے اندر مبتلا ہو چکا تھا۔